آپ کفنوں سے اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں، یہاں عہد نامے رکھ کے اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ واہ، قبر میں عہد نامہ رکھو جی، قبر میں فلاں چیز رکھو جی، آب زمزم کے دھلا ہوا کفن دو جی، اس کے اوپر آیت الکرسی والی چادر ڈالو جی، کالے رنگ دی۔ میرے آقا نے فرمایا سفید رنگ کا کفن دیا کرو اپنے مردوں کو۔ انہیں کہا نہیں، اسا کالے رنگ دی دینی ہے، تواڈی گل نہیں مننی اسا۔ اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی یہاں آ گئی نا تو اللہ بخش، ساری زندگی آیت الکرسی دا مفہوم نہیں سمجھیا، اب آیت الکرسی والی چادر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اس بندے کو۔ اور یہاں معروف ہے کہ فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھائیں نا جی، فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھا دینا تو وہ میت بخشا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پیر خود نہیں اڑتے، کون اڑاتے ہیں؟ مریض جگہ جگہ۔ وہ حضرت صاحب جنازہ پڑھا دینا جی، بس بخشیا بخشایا، بخشیا بخشیا۔ اور بخشش ہونی ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے۔ ساری زندگی سود کھاتا رہا، بلیک میلر، رشوت کا کاروبار، لوگوں کے پلاٹوں جائیدادوں مکانوں پہ قبضے کرتا رہا، فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھا دیں، اللہ کہے ہن اس مفتی جنازہ پڑھایا، چلو جی معاف کرو۔ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ کے انصاف کے خلاف۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو مسئلہ سمجھایا، آج پھر سمجھو۔ جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق میت کے وارث کو ہے، سمجھو اس بات کو۔ جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق میت کے وارث کو ہے۔ اگر وہ باشرع ہے، اسے جنازے کی دعا آتی ہے، جنازہ پڑھائے، پہلا حق۔ یا علماء سے پوچھو کہ بندیالوی نے یہ مسئلہ کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ دوسرا حق جنازہ پڑھانے کا اس عالم کو ہے جو محلے کا امام تھا، جس کے پیچھے وہ نماز، پھر حق اس کا ہے، وہ جنازہ پڑھائے۔ ہمارے ہاں فلاں حضرت صاحب آئیں گے وہ جنازہ پڑھائیں گے، فلاں بزرگ آئیں گے وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ کئی مرتبہ ہمارے یہاں فوتگی ہوئی تو جن کے بچے حافظ تھے، عالم تھے، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ میں نے کہا نہیں، تم عالم بھی ہو حافظ بھی ہو، تمہارا والد ہے والدہ ہے، آگے بڑھو جنازہ پڑھاؤ۔ جن یہ تو دعا منگنی ہے نا، انج میں نہیں منگنی، تیرا باپ ہے۔ یہ طریقہ ہے نا، جو وارث ہے وہ جنازہ پڑھائے، وہ نہ پڑھانے کے قابل نہ ہو یا موجود نہ ہو تو پھر دوسرا حق کس کا ہے؟ محلے کا امام، جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اس کا حق ہے۔ ایک روایت آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ ایک روایت میں آیا، آپ جنازہ پڑھا کے گھر چلے گئے، میت قبرستان چلے گی، آپ پھر گھر سے قبرستان آئے۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی کو قبر میں لٹایا جا چکا تھا۔ میرے آقا خود قبر میں اتر گئے، اس کا سر اٹھا کے اپنی ران پہ رکھا ہے، اس وقت اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈالی، پھر بخشا گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ لعاب سے، کفن سے، اس سے بخشے جاتے ہیں لوگ۔ بخشش ہوتی ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے، چاہے کفن ملے یا نہ ملے، قبر بنے یا نہ بنے، ایمان بندے کا پختہ ہو، عمل صحیح ہو، پھر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔
اور پاؤں سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس، مدینے کے گھاس کا نام ہے اذخر، اذخر گھاس، پاؤں پہ وہ گھاس رکھ دو۔ کفن پورا نہیں، پاؤں پہ گھاس ہے، گھاس سے پاؤں چھپائے گئے ہیں۔ اور میرے آقا کہتی ہیں قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا، اسے تمام شہیدوں کا سردار قرار دے دیا جاتا ہے۔ کفن کوئی نہیں، صرف ایک چادر ہے، ایک چادر۔